الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید۔ یہ رکوع مبارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر مبنی دلائل اور ساری کائنات کے ان لوگوں کے سامنے یہ سوالات ہیں جو توحید کے بارے میں جز بز رہتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ان سوالوں کے جواب بھی ہیں، سوال بھی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ سورت الملک میں اللہ تعالیٰ نے، ذرا آیت کھولیں سورت ملک، وہاں انہی الفاظ کو دہرایا گیا ہے۔ سورت ملک رکوع نمبر 2 ہے غالباً۔ وعلیکم السلام۔ یہ الفاظ یہی ہیں، دیکھیے یہ آیت نمبر 22 ختم ہو رہی ہے اور 23ویں آیت شروع ہو رہی ہے سورت ملک کی۔ سورت ملک 67 نمبر سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 ہے۔ قل هو الذی انشأ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون۔ کہہ دیجئے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ جو ہے اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں بھی وہی کچھ ہے، یہاں سوال ہے، سوال جواب کی بات چل رہی ہے، کفار مکہ کو خطاب ہے خاص طور پر، اور یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي، اللہ تو وہ ذات ہے، انشاء لکم، جس نے بنایا تمہارے لیے سمع، وہی سماعت کا آلہ یعنی کان، والافئدہ اور پھر دل، والابصار اور آنکھیں، بصیرت اور بصارت، والافئدہ اور پھر دل۔ قلیلا ما تشکرون، بہت کم لوگ جو ہیں شکر ادا کرتے ہیں۔ یہاں بھی بالکل وہی الفاظ ہے، قلیلا ما تشکرون، دہرایا اللہ پاک سورۃ ملک میں اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات جو ہے یہ واضح فرمائے ہیں کہ ان کو غور کرو۔ پھر آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس نے تمہیں زمین پر پھیلایا، یہاں بنایا اور پھر زمین پر پھیلا دیا، بالکل یہی چیز ہے اللہ نے۔ وہ بھی پھر قُلْ هُوَ الَّذِي، یہ دیکھیں وہی آیت نمبر 68 دیکھیں اب آگے سورۃ ملک کی۔ قل، کہو، تم کہو ان لوگوں کو، هُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، پھر وہی الفاظ ہے، زمین میں تمہیں بنایا، پیدا کیا زمین سے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہاں بھی وہی ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف پھر اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ دلیل ہے۔ آگے چلیں وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، یہ وہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی اسی کے اختیارات میں ہے رات کا اور دن کا اختلاف۔ تذکیر بآلاء اللہ، تذکیر، نصیحت، اس کائنات کی نشانیوں سے نصیحت حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں تذکیر بآلاء اللہ، اور قرآن پاک میں اس کی بے حد تفصیل موجود ہے۔ وہی چیز ہے، اور وہ ذات جس نے زندگی عطا کی جو موت سے ہمکنار کرتا ہے، رات اور دن کا اختلاف
اسی کے ہاتھ میں ہے. افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لے رہے. بل قالوا مثل ما قال الاولون، تو یہ مکے والوں نے بھی یہی جواب دیا، پہلی قوموں نے بھی یہی جواب دیا تھا. اب یہ بتایا کہ مشرک جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں مانتے، مانتے ہیں. انہیں جواب پھر وہی دیا جیسے پہلے لوگوں نے دیا تھا. بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے یہ بات کہی جیسے پہلے لوگوں نے کہی تھی. کیا؟ ان کا یہ جملہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا کہنا بیان کیا ہے. کیا؟ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. انہوں نے وہی بات کہی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، ہڈیاں گل جائیں گی، کیا ہم دوبارہ، کیا وہ لگا نا قالو آئزہ، یہ ہے کیا ہم دوبارہ پھر واپس آئیں گے؟ آئینہ لمبعوثون، کیا ہم دوبارہ سے پھر جی اٹھیں گے، اٹھایا جائے گا. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، البتہ تحقیق یہ تو وعدہ دیے گئے ہیں پہلے سے ہی، یہ پہلے ہمارے بڑوں کو بھی، آباء و اجداد کو بھی یہ وعدہ دیا جاتا رہا ہے پہلے سے. ان هذا الا اساطیر الاولین، اب تو ہم یہ سن کے حیران ہو گئے کہ یہ تو پرانی کہانیاں ہیں، یہ پہلوں کی کہانیاں ہیں. اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قل، انہیں کہو، بلکہ یہاں کہنے سے مراد سوال ہے، ان سے پوچھو تو صحیح. قل کا مطلب یہاں ویسے کہنا ہے، لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ پوچھنا. قل، پوچھو ان سے، لمن الارض، یہ زمین کس کی ہے، ومن فیہا، اور جو کچھ اس میں ہے زمین میں وہ کس کا ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تھوڑا بہت تمہیں علم ہے تم جواب دو نا. سیقولون للہ، جھٹ سے جواب دیں گے فوراً، یہ نہیں کہ ان قریب جواب دیں گے، نہیں، جھٹ سے جواب دیں گے، فوراً جواب دیں گے. اللہ ہی کے لیے ہے. اب یہ سوال کا جواب بھی دے دیا. اب اسی سوال کے بارے میں اللہ نے کہا تم نے جواب دے دیا نا، تمہیں پتا ہے اس بات کا. قل افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں پکڑتے اس بات سے، پر مانتے کیوں نہیں؟ پھر مانتے کیوں نہیں؟ افلا تذکرون، کیوں نہیں مانتے اس بات کو؟ تم سمجھتے بھی ہو. اگلا سوال پھر پوچھا اللہ نے. یہ وہ سوالات ہیں جو شرک کے مقابلے میں اللہ نے توحید سمجھانے کے لیے ساری دنیا کو، وقت کے لوگ کون تھے؟ مکے والے تھے. ان لوگوں نے جو اس کے گرد و نواح میں جو بھی تھے، ان سے یہ سوال بار بار اللہ پوچھ رہے ہیں. اچھا، قل، پھر پوچھو ان سے، یہ سوال ہی پوچھو. من رب السماوات السبع ورب العرش عظیم، کون ہے جو 7 آسمانوں کا اور بڑے عرش کا، رب العرش عظیم، بہت بڑے عرش اللہ کا کون ہے، کس کا ہے؟ من رب السماوات السبع، ان 7 آسمانوں کا اور رب عظیم کا، عرش عظیم کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، فوراً کہیں گے اللہ ہی ہے. تو جواب قل، پھر پوچھو ان سے، افلا تتقون، پھر اس ذات سے ڈرتے کیوں نہیں؟ مانتے ہو کہ وہ ساری زمین و آسمان سب چیزوں کا مالک وہی ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، پھر تم ڈرتے کیوں نہیں اس ذات سے، اس کی بات مانتے کیوں نہیں؟ قل، پھر تیسرا سوال آیا، من بیدہ ملکوت کل شیء،
ان سے پوچھو بھلا کون ذات ہے جس کے ہاتھ میں ملکیت ہے، مالک ہے کل شیء، ہر چیز کا، وہ یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، وہ پناہ دے سکتا ہے، طاقت ہے، ولا یجار علیہ، اس کی پناہ دی ہوئی پر کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ جو اللہ دے دیتا ہے پناہ جس کو، وہ کسی اور کے دروازے پر نہیں جا سکتا۔ کوئی اور اس کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں کوئی اور پناہ نہیں دے سکتا۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہارے عقل و شعور میں یہ بات علم میں آتی ہے، اتنے مالک ہے وہ کہ اس کی دی ہوئی پناہ پر کوئی اور نہیں دے سکتا۔ اللہ پناہ دے کوئی اور دے دے کہ نہیں میں دیتا ہوں، اور ایسا نہیں ہے۔ سیقولون للہ، پھر ان کا یہ جواب ہوگا، فوراً یہ جواب دیں گے، چھٹ سے کہیں گے اللہ ہی ہے نا۔ سیقولون للہ، یہ ساری ملکیت، یہ سب ساری اختیارات، سب جو بھی ہے یہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، کہو ان سے پوچھو ارے پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو کہتے ہو نا انک لمجنون، تو مجنون ہے، تو ساحر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی کہتے تھے نا، تو مجنون ہے، تجھ پہ جادو ہو گیا۔ جادو اصل میں ہے کیا؟ جادو ہے حقیقت پر پردہ ڈال کے کچھ اور دکھا دے، حقیقت پر پردہ ڈال کے کچھ اور دکھانے کا نام جادو ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی رسیاں، لاٹھیاں، ڈنڈے پھینکے اور انہوں نے جادو پڑھا، پھونکا اس کے اوپر، جو شیطان کے علوم میں سے جادو، شیطانی علم۔ تو وہ کیا تھا؟ لوگوں نے دیکھا، کیا دیکھا ان کو؟ کہ یہ سانپ ہے پھر رہے، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی دیکھا اور وہ دل میں خوف کھایا۔ اللہ پاک نے فرمایا لا تخف، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، بس اپنے ڈنڈا پھینک دے ان کے ساتھ، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ایسا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پھینک دیا، زمین پر ڈالا، سارے کا سارا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا، ختم کر دیا، رکھ دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نبی میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جادو کر کے، اور تم پر کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ماننے کے باوجود جواب بھی تمہارے کھڑے کھڑے صحیح صحیح موجود ہیں، اور پھر تمہیں کیا ہو گیا؟ مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ یہی صفت جو ہے، اب توحید جو ہے، یہ تین باتوں پر سامنے آتی ہے۔ ایک اللہ کی ذات کے بارے میں، آگے آ رہا ہے ذکر اس کا بھی، اور باقی صفات کے بارے میں جن کا بھی آپ لوگوں نے سنا، ذکر سنا، اور پھر تیسرا ہے اسماء، اللہ تعالیٰ کے جو نام اللہ نے اپنے لیے صفات کے طور پر رکھے ہیں، ان میں بھی کوئی شریک کسی شکل میں بھی نہیں ہو سکتا کہ جائے کہ وہ انسانی خاصیت میں نہ آ رہا ہو۔ انسانی خاصیت میں جو چیز آتی ہے وہ شرک میں شمال نہیں ہوتی۔ جیسے سورۃ دہر میں اللہ نے فرمایا انا، دوسری آیت ہے غالباً، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، جیسے ان آیات میں بھی ذکر ہے۔ ہم نے انسان کو مخلوط اس سے پیدا کیا، نطفے تھے، مرد و زن کے مخلوط نطفے سے پیدا کیا، اور اسے کان اور آنکھیں، سماعت اور بصارت بھی دی۔ کان آنکھیں ویسے تو ہے، کان تو سب کے ہیں، گونگوں کے بھی سننے کے کان تو ہیں، بولنے کی زبان بھی اتنی بڑی ساری ہے، لیکن سماعت و بصارت یہ خصوصی طور پر اس کی وہ ہے، خاصیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو، لیکن وہ شرک نہیں ہے، کیونکہ انسانی سماعت اور بصارت اور طاقت یہ بالکل محدود رکھی اللہ نے، بالکل محدود۔ ہم نے بارہا سنا، بارہا دیکھا، بار دفعہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں
کہ جو سماعت جس کا ہم کر وہ ہماری اتنی محدود ہے، 20 سے 20,000 تک کلو سائیکل جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے نا، یہ ایک محدود ہے، جبکہ جانوروں میں سماعت زیادہ ہے، بصارت بھی زیادہ ہے، حس شامہ سونگھنے کی حس یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اب دیکھیں آسمان پر کوئی چیل وغیرہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، آپ کیا کریں، وہ چیچڑے وغیرہ پھینکنا شروع کرتے ہیں، لوگ پھینکتے ہیں، ان کو جادوگر بتاتے ہیں یہ کرو ایسے ہوگا، تو وہ پھینک رہے ہوتے ہیں کوٹھے پہ چڑھ کے بیچارے، مجبور ہیں۔ ہم سایہ کے گھر میں روٹی نہیں پکی ہوئی، یہ گوشت پھینک رہے تھوڑا سا، عقل کر کے یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہے، سب کچھ صحیح جواب دینے کے باوجود پھر بھی وہی الٹی گنگا چلتی ہے۔ اب دیکھیں کوئی آپ کو چیز وغیرہ نظر نہیں آئے گی، جو ہی آپ ایک دفعہ 2 دفعہ پھینکیں گے آپ دیکھ رہے ہجوم ہو جاتا ہوتا ہے نا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو نا، اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں کہ ان کی بصارت، ان کی حس سے شامہ، سونگھنے کی حس، دیکھنے کی حس ہم سے کس قدر زیادہ ہے، تو بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی پھر بھی جو ہے کس کو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تم جادوگر ہے، جادو تو تم پر ہوا، فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تم پر کس نے جادو کر دیا ہے کہ ساری باتیں ماننے کے باوجود بھی پھر تسلیم نہیں کرتے، پھر اپنی باتیں مارتے۔ آگے پھر یہاں تمام رکوع یا اس بات پر مکمل ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل اتیناہم بالحق، ہم نے تو کھول کر تمہیں حق دے دیا، بل اتیناہم، بلکہ ہم نے تمہیں ان لوگوں کو حق کھلم کھلا حق دے دیا، کھول کر رکھ دیا سب کچھ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یہ ان کو جھٹلاتے ہیں۔ کیا ہے یہ؟ وہی ایک مسئلہ ہے، ایک ہمارے وڈکے کرتے، ہمارے بڑے یہ کام کرتے ہیں، ہم کیسے چھوڑتے ہیں؟ اور پھر اس کی دلیل موجود ہے کہ ہم بڑوں کے وہ کام جو ہماری نظر میں بلکہ ناپسندیدہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، کوئی اور کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں جو ہیں موچیا کام کرتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ڈاکٹر بنے پڑتے ہیں، اور اس کو نامناسب سمجھتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے وہ اپنے بڑوں کی بات نہیں مانتے، اور آج دیکھ لو ہر بات میں بڑوں کے انکار کر سکتے، لیکن جو شیطان نے ان کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے دین کی بات نہیں ماننی، سب کچھ سامنے۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہ اس عقیدے پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا جو اس وقت کے لوگوں پر تھا۔ یہ نہیں کہ صرف عیسائی ہی بیٹا مانتے ہیں یا یہودی ہی بیٹا مانتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہودی کس کو مانتے ہیں بھائی؟ عزیر علیہ السلام کو، شاباش، صحیح چل رہا دماغ ساتھ ساتھ، عزیر علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں، اور مکے کے جو مشرک تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اپنے لیے بیٹے مختص کرتے ہیں، اللہ میاں کے لیے بیٹیاں، یہ سب کچھ ان کا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے تفسیروں میں لکھا وہ فوراً جو ہے عیسائیت کی طرف آ جاتے ہیں، او بھائی بیان چل رہا ہے مکے والوں کا، عیسائیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم لانے کی، یہاں تو پھر وہ یہ تو ان کا بھی ایمان تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اولاد کو تو وہ بھی تسلیم، اللہ پاک نے مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی اپنا کوئی بچہ نہیں بنایا، وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کسی اور کو الہ بنایا۔ اگر ایسا ہوتا اِذًا لَذَهَبَ، اس وقت اگر ایسا ہوتا کوئی اور الہ ہوتے، البتہ لے جاتا، کل الہ، وہ لے جاتے یہ سارے اپنے، یہ جو الہ اگر اور کوئی ہوتے تو اپنی اپنی دماغ خالق کا جو انہوں نے مخلوق بنائی ہے ان کو لے کے اپنے الگ الگ گروہ بنا لیتے، وَلَا عَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے پر اپنی فوقیت کو جتانے کی کوشش
کرتے یہ میرے ہیں مخلوق ہے، یہ اس کی ہے، وہ اس کی ہے. اور پہلے آپ نے سورت بنی اسرائیل میں پڑھا ہے کیا؟ آیت نمبر 42 پڑھو. سورت کون سی سورت بتائی میں نے؟ بنی اسرائیل. آیت نمبر 42 نکالیں بنی اسرائیل کی، فٹافٹ دیکھیں. وہاں بھی آپ نے تفصیل سے پڑھا ہے، اور وہاں بڑی تفصیل سے میں نے بتایا تھا آپ کو. آیت نمبر 42 ہے. اللہ پاک نے فرمایا قل، یہ آیت قل لو کان معہ آلہۃ، انہیں کہو، ان کو سمجھاؤ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سمجھاؤ. لو کان معہ، آیت نمبر 42 ہے بھائی سورۃ بنی اسرائیل کی. اگر اللہ کا کوئی الہ ساتھی، الہ کوئی اور ہوتا، کما یقولون، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو یہ مل کر اللہ تعالیٰ کے عرش پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ایسا ہوتا تو یہاں کیا تھا جو ابھی ہم نے پڑھا، وہ یہ ہے کہ اپنی مخلوقات کو لے کر کیا کرتے، وہ اپنے گروہ بناتے اور ایک دوسرے سے لڑتے، اپنی برتری کو منوانے کے لیے ایک دوسرے سے قتال کرتے باقاعدہ. تو سورت انبیاء میں سورت آیت نمبر 22 دیکھیں. سورت انبیاء 21ویں سورت ہے، آیت نمبر 22 دیکھیں. اللہ نے پھر اس مضمون کو بالکل اسی انداز سے بیان فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا. آیت نمبر 22 ہے. لو کان فیہما آلہۃ، لو کان فیہما، اگر یہ ارض و سما کے اندر کوئی اور الہ ہوتا، لو کان فیہما، آیت نمبر 22 نکالنے بھائی، دیکھا کرو ساتھ یفسر بعضها بعض، قرآن پاک کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر بیان کرتی ہے. اس کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں قرآن خود، جہاں قرآن پاک، جہاں اللہ تعالیٰ نے جو وہ فرمایا کہ اس کی دلیل قرآن میں ہی موجود ہے، جہاں عمل کا ذکر آئے گا تو وہاں حکم یہ ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرنی ہے آپ نے. عمل وہی ہوگا. پوچھتے ہیں نا بعض لوگ صحابہ کرام نے کیا، حالانکہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم نے ایسے پڑھنی جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. کسی اور کی بات نہیں ہے یہاں پر. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، سکھائی ہے، وہی پڑھنی ہے. ایمان کے معاملے میں اللہ پاک نے آپ کو باور کرایا کہ تمہارا ایمان ایسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کے رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہونا چاہیے. عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منحصر. تو یہ آیت کیا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ، اگر دونوں میں، زمین و آسمان میں، اگر کوئی اور بھی الہ ہوتا الا اللہ، اللہ سے ہٹ کر، لفسدتا، البتہ وہ فساد کرتے. فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، بس اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اللہ کی ذات پاک ہے ان کے شرکاء سے. فسبحان اللہ رب العرش، وہ رب عرش کا رب جو ہے، جس بارے میں لوگ بتاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ آیتیں سمجھ میں آ گئی، ریفرنس پورا ہو گیا. تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ سبحان اللہ عما یصفون. وہی الفاظ ہے، سبحان اللہ عما یصفون. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں یہ اللہ اس سے پاک ہے، بے نیاز ہے. کیا فرمایا اللہ پاک؟ اگر کوئی بیٹا ہوتا یا کوئی اور بھی الہ ہوتے اللہ کے ساتھ تو کیا ہوتا؟ اذا لذهب كل الہ، ہر جو ہے الہ اپنے آپ کو لے کر جاتا، اپنے گروہ کو، بما خلقا، جو انہوں نے پیدا کیا ہوتے ان کو لے کر
ولا علی بعضهم علی بعض، ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے، اپنی شان کو بلند، جیسے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں اپنی شان بلند کرنے کے لیے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور کیا ہے؟ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ کی ذات بالکل بے نیاز ہے، پاک ہے جو یہ بیان کرتے صفت میں اللہ کی صفت۔ اب اللہ نے اپنی وہ صفات بیان فرمائی ہیں جو ان سب کے جواب میں عالم الغیب والشہادہ، چھپی ہوئی بات ظاہر بات وہی جانتا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان شریکوں سے جو یہ بنا رہے ہیں اسے، اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پورا کا پورا ایک رکوع جو ہے یہ توحید باری تعالیٰ پر ہے، اور مشرکین کو بار بار دلائل دے کر سمجھایا ہے۔ آج یہ دلائل ہم لوگ کیوں نہیں دیتے؟ ہم کنی کیوں کتراتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں میں چور ہے، اس لیے یہ آیات نہیں پڑھتے۔ علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ آیات جس طرح اللہ پاک نے اتنی کثرت سے بیان کیا، اتنی ہی کثرت سے بیان کرو۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی مضمون رہ گیا توحید کا، ایک ہی مضمون ہے قرآن پاک میں توحید کا، جو کچھ ہے یہ اس سے منسلک ہے، توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نماز پڑھیں، روزے رکھیں، تسبیحات پڑھیں، جا کے راہب بن جائیں، سب کچھ بن جائے، توحید نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، کیونکہ لا الہ جو ہے یہ بنیادی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا عالم الغیب والشہادۃ فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کی ذات جو ہے وہ چھپی ہوئی ظاہر تمام چیزوں کا عالم ہے، جانتا ہے کہاں کہاں کیسے کیسے کس طرح ہے۔ یہ اللہ پاک نے سورۃ لقمان میں فرمایا، اے میرے لقمان، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اے بیٹے اگر ایک ذرہ رائی کا ذرہ بھی زمین میں آسمان میں کہیں ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ رائی کا، رائی خردل کہتے ہیں رائی کو، کتنا باریک دانہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اتنی مثال دی، اگر رائی کا دانہ بھی کہیں ہو نا، اللہ کو اس کا بھی عالم الغیب، ہر چھپی ہوئی ہر ظاہر چیز کو وہ خوب جاننے والا ہے۔ فتعال اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ بہت بلند ہے ان چیزوں سے جو تم بنا رہے ہو لوگوں، اللہ بہت بلند ذات ہے۔ تم اللہ کے ساتھ بیٹیاں، اللہ کے فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے ہو، کبھی کسی کو لات کو، منات کو، عزا کو، نیلا کو، اصاف کو، فلاں کو فلاں کو، اور 360 تم نے بت بنا۔ اللہ بلند ذات ہے ان سے۔ بعض دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں یار اس فلاں کسی بندے کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا، دوسرا کہتا ہے نہیں یار نہیں ہے وہ بندہ اس سے کچھ بلند ہے، وہ یہ چیزیں نہیں، اس کے اوپر اس کے ساتھ نہیں چپکائی جا سکتی اس کے نام سے۔ اور اللہ کی ذات تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر صفات اس کے اندر ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کی توحید کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اس کے مطابق دنیا گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت ہو، ریاضت ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ساری اسی کے تابع ہیں۔ اسی لیے فرمایا قل لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ الہ وہ صفت باری تعالیٰ کی ہے جو 99 ناموں میں شامل نہیں ہے۔ 99 صفات جو ہیں اللہ کی وہ الہ کے اندر ہیں، الہ کے اندر 99 صفات اللہ کی جو بیان ہو رہی ہیں، اللہ ان سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو ہمارے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے ہے، ورنہ اللہ اس سے بہت بلند ہے، الہ ہی ہوا ہے۔ اور اسی لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے کلمے میں، یہی لفظ استعمال کیا، ورنہ لا مسجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا فلاں، بہت سے تسبیح کر رہے ہوتے ہیں اللہ موجود ہے۔ اللہ کے بندے لا الہ الا اللہ کی تسبیح پر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ذکر سے مراد یہ ذکر بھی ہے، بار بار کہنا، لیکن اصل ہے نصیحت، بہترین نصیحت جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔